آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی کتنی بری بات ہے کہ جب رب کائنات عز و جل کی روزی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرتے رہو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، یا سیدی یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں۔ اللہ داور جل جلالہ کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ اس نے تڑپ کر عرض کی، اے میرے آقا یہ کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کی حالت سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ قدیر جل جلالہ کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو ہم سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون؟ موت کا وقت تو مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکوں گا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر پانچویں نصیحت یہ فرمائی، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لائیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کیا، علی جا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کر دیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ نہیں جاتا۔ اس نے عرض کیا، علی جا وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا، جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹلا سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص نے سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ اکرم کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان نصیحت آموز 6 خوشبودار مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے بہت اثر قبول کیا اور زار و قطار رونے لگا۔ اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب
صحرا مدینہ کے عظیم الشان 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں مجھے سننے والوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے کس قدر احسن انداز میں گناہوں کا علاج تجویز فرمایا. پہلا علاج جو شخص کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کرو، مگر اس صورت میں اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس نے یہی عرض کی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں، وہی تو رزاق عز و جل ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب اس کی روزی کھاتے ہو اور پھر اسی کی نافرمانی کو اپناتے ہو، یہ کتنی عجیب سی بات ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو دنیاوی مثال میں اس طرح سمجھیے کہ ہم اگر کسی کو کچھ کھلائیں، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کا ہی دیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس سے کئی گنا وصول کرنے کی کوشش کریں. مثلا اپنے ملازم سے پوری ڈیوٹی لی جاتی ہے، اگر وہ کبھی دیر سے، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کا ہی دیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس سے کئی گنا وصول کرنے کی کوشش کریں. مثلا اپنے ملازم سے پوری ڈیوٹی لی جاتی ہے، اگر وہ کبھی تو تنخواہ کاٹ لی جائے گی. اسی پر اکتفا نہیں، بعض اوقات گالیاں بھی سنائی جاتی، اور اگر ملازم زیادہ ہی کمزور ہے تو چپت بھی لگائی جاتی ہے، اور وہ بیچارہ غریب دل محسوس کر رہ جاتا ہے. ذمہ داری یعنی ڈیوٹی سے زیادہ بھی اس سے کام لیتے ہیں. چھٹی کا وقت چاہے 6 بجے ہو مگر 8-9 بجے تک بھی فارغ نہیں کرتے. چھٹی والے دن بھی بلا لیتے ہیں. حالانکہ طے شدہ اجارے سے ہٹ کر ملازم سے جبرن اس طرح کا کام لینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. الغرض بندہ اگر کسی کو اپنے پاس کام پر رکھتا ہے اور اس کو تنخواہ دیتا ہے تو پورا بلکہ بعضوں کا زیادہ کام لیتا ہے. تو یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ رب کائنات عز و جل کی عطا کردہ روزی کھائے مگر اس کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی پوری نہ دے. اس نے روزانہ 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی مگر کوتاہی کرے. ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ذمہ داری عطا فرمائی مگر وہ بھی نہ نبھائے. اس نے کثیر مال دیا اور شرائط کے ساتھ صرف 2.5% سالانہ زکوٰۃ فرض کی مگر کترائے. اس نے لہلہاتے کھیت اور پھلوں سے لدے باغات سے نوازا اور عشر فرض کیا مگر ادا نہ کرے. اس نے حکم فرمایا فلاں فلاں کام مت کرو مگر پھر بھی برابر نافرمانی کیے جائے. یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اسی کی روزی کھائے چلے جانے کے باوجود اس کی نافرمانی کا بازار گرم رکھا جائے. گناہ کا دوسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا ہو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر چلے جاؤ. اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہو تو مروت کی وجہ سے بھی ہم اس کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس پر ہمارا ضمیر ملامت کرے گا. تو اب غور فرمائیے کہ خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے. یہ کتنا عجیب و غریب کام ہے اور مروت کے بھی کس قدر خلاف. گناہوں کا تیسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ دیکھ نہ سکے. اور یہ بات اظہر من الشمس و ابیض من الامس ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی بلکہ ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی
اللہ عز و جل سے پوشیدہ ہو، کسی کو جگہ ہی نہیں. وہ ہر وقت ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اے کاش ہمارے اندر گناہ کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے.